اعمار نعیمی کے معزز دوستوں، آپ سبھی دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی حضرات بالخیر ہوں گے۔ ناظرین گرامی، جب ہمارے اور آپ کے جد اعلیٰ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے پیدا کیا تو کس طرح کی مٹی سے آپ کو بنایا، اور اس مٹی سے ہمارا کیا تعلق ہے، اور آخر کار وہ مٹی کیسی تھی؟ اور دوسری بات یہ کہ انسان کی زندگی میں خوشی کم اور غم زیادہ ہوتے ہیں، کیا اس بات کا ہمارے جد اعلیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے کوئی تعلق ہے یا نہیں؟ تو ناظرین گرامی، آج کے اس ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز ہم آپ کو ان تمام سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین گرامی، اس بارے میں بہت سی آیات کریمہ اور بہت سی احادیث مبارکہ ہم لوگوں کی رہنمائی کرتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم اطہر کی تخلیق کے لیے مٹی لانے کے لیے حضرت جبریل امی کو زمین پر بھیجا گیا۔ آپ جب زمین پر تشریف لائے تو زمین سے مٹی لینے کا ارادہ کیا تو زمین نے بڑے عاجزی و انکساری اور گریہ وزاری سے عرض کیا کہ میری مٹی سے بننے والے انسانوں نے اگر خونریزیاں کی یا وہ جرائم کی وجہ سے جہنم میں گئے تو مجھے تکلیف ہوگی۔ حضرت جبریل امی زمین کے عاجزی کو دیکھ کر واپس چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کے حضور تمام ماجرا بیان کر دیا۔ اسی طرح حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی زمین پر آئے اور زمین نے ان سے بھی عاجزی و انکساری کی، اور حضرت اسرافیل بھی زمین کی عاجزی و انکساری دیکھنے کے بعد واپس چلے گئے۔ ان کے بعد حضرت میکائیل بھی آئے اور آ کر واپس چلے گئے۔ ان تمام کے بعد حضرت عزرائیل علیہ السلام آئے۔ ان کی خدمت میں بھی زمین نے وہی عاجزانہ گفتگو کی، لیکن آپ نے کہا کہ میں تیری بات تسلیم کروں یا اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کروں؟ مجھے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس لیے مجھے تو مٹی ضرور ہی لے کر جانا ہے۔ آپ نے زمین کی انکساری کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، بلکہ ارشاد باری تعالیٰ کے مطابق زمین سے مٹی لے کر رب تعالیٰ کے حضور حاضر ہو گئے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے روح قبض کرنا بھی ان کے سپرد کیا کہ ایسا نہ ہو کہ جبریل، میکائیل اور اسرافیل میں سے کسی کے ذمہ لگایا تو روح قبض کرنے کے لیے جائیں تو اس کے اقربا کو روتے ہوئے پا کر، اس کے عزیز و اقارب کو روتے ہوئے پا کر اسی طرح چھوڑ کر نہ آ جائیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کار وہ مٹی کس طرح کی تھی؟ تو ناظرین گرامی، اس تعلق سے بہت سی احادیث مبارکہ ہماری رہنمائی کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمام زمین سے ایک مٹھی بھر مٹی لے آؤ۔ اس مٹی میں ہر قسم کے ذرات شامل کیے گئے، سرخ رنگ، سفید رنگ، سیاہ رنگ اور ان کے درمیان رنگ والی مٹی لی گئی۔ اسی طرح کچھ نرم زمین سے لی گئی اور کچھ سخت زمین سے لی گئی۔ ایسے ہی طیب و خبیث مٹی کو بھی شامل کیا گیا۔ جتنے قسم کے رنگوں والی مٹی آپ کے جسم میں لگائی گئی، آپ کی اولاد میں اتنے ہی رنگ پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح کوئی انسان نرم دل ہوتا ہے اور کوئی انسان سخت دل ہوتا ہے، کوئی نیک ہوتا ہے اور کوئی برا ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، انسانوں کے اندر جو یہ تبدیلیاں پائی جاتی ہیں، یہ اسی مٹی کا اثر ہے جس مٹی سے ہمارے جد اعلیٰ کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا تھا۔ بعض علماء کرام کا بیان ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی میں 60 قسم کے رنگ شامل تھے اور وہ تمام آپ کی اولاد میں پائے جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ زمین میں چشمے کیوں جاری ہوتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو زمین کو بتایا کہ میں تجھ سے اپنی ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں، جو میرے مطیع ہوں گے اور ان کو میں جنت میں داخل کروں گا، اور جو میرے نافرمان ہوں گے ان کو میں جہنم کی آگ میں ڈال دوں گا۔ یہ سن کر زمین نے پھر پوچھا، اے اللہ، مجھ سے پیدا ہونے والی مخلوق جہنم میں جائے گی، جہنم کی آگ میں تو اس کو ڈالے گا؟ رب تعالیٰ نے فرمایا ہاں۔ تو زمین اتنا روئی کہ اس کے رونے سے چشمے جاری ہو گئے جو قیامت تک جاری رہیں گے۔ معزز دوستو، اب چلتے ہیں اس سوال کے جواب کی جانب کہ انسان کو خوشی کم اور غم زیادہ کیوں ہوتے ہیں۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام جب مٹی کو لائے تو انہیں اللہ پاک نے حکم دیا کہ اسے صفا و مروہ پہاڑیوں کے پاس رکھ دو، یعنی وہاں رکھ دو جہاں آج کل کعبہ شریف ہے۔ پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ اسے مختلف پانیوں سے گارا بنائیں۔ پھر اس پر 40 روز بارش ہوئی، 39 دن تو غم و رنج کا پانی برسا اور ایک دن خوشی کا۔ اس لیے انسان کو رنج و غم زیادہ رہتے ہیں اور خوشی کم۔ پھر اسے مختلف ہواؤں سے خشک کر کے
کھٹکنے والی مٹی بنا کر اللہ پاک نے خود اپنی قدرت کاملہ سے آپ کے قالب کو تیار کیا۔ ناظرین گرامی، یہ تھی تھوڑی سی ویڈیو ہمارے اور آپ کے جد اعلیٰ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے۔ آپ کو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ فقط السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔